تو یہ مضمون ہے کھوتے پہ بیٹھ کے نیزہ بازی کا شوق۔ عنوان تھوڑا آپ کو عجیب لگا ہوگا، لیکن آگے چلیں گے تو وہ جسٹیفائی ہو جائے گا۔ بچپن میں بہار کے موسم میں ہمارے گاؤں کے ساتھ سیدھی سیم نالے کی پٹلی پر گھڑ سواری اور نیزہ بازی کی مشقیں شروع ہو جاتی تھیں۔ ہم 10-11 سالہ لڑکے اس کو دیکھنے کے بعد ہم پر وہی مشقیں کرنے کا جنون سوار ہو جاتا۔ اب نیزہ بازی کے لیے شوق اور فن کے ساتھ گھوڑا، عمر، تجربہ، نیزہ اور دیگر لوازمات بھی درکار ہوتے ہیں، جن کا حل میرے ایک تایا زاد نے یہ نکالا کہ کمہاروں کا کھوتا پکڑ کے اس کے منہ میں رسی ڈال کر لگام بنائی اور سوٹی کے آگے کیل ٹھونک کر نیزہ بنا لیا۔ موصوف نے اپنی چپل زمین میں گاڑ کے نیزہ بازی کا قلعہ بنایا اور گدھا 100 میٹر دور سے سرپٹ بھگاتے ہوئے آئے اور نیزہ قلعے پہ مارنے سے 20 گز پہلے سر کے بل گرے اور کھوتا اوپر سے گزر گیا۔ اس بے ضرر سے واقعے کی باز آفرینی کا باعث پاکستان میں حقوق کی پامالی کا شوق، پیمرا آمیز انداز جہاں بانی کے پینترے اور اس طرح کی حرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ مضمون یاد آیا۔ ایک اصطلاح جو اب سار عالم سمیت ہر ایرا گیرا بول رہا ہے وہ یہ ہے کہ طے شدہ مسئلے پہ بات کرنے کی اجازت نہیں، اور یہ طے شدہ مسئلہ وہی ہے جس کو کسی زمانے میں بھٹو صاحب نے اپنی تقریروں میں 90 سالہ مسئلہ کہہ کر بیان فرمایا اور بڑی داد پائی۔ اب ادھر کچھ سالوں سے وہی مسئلہ طے شدہ کہلانے لگا ہے، اور کوئی پلٹ کے سوال نہیں پوچھتا کہ مسئلہ حل یا طے کب ہوا تھا۔ یہ تو بزدلی، کم سوادی، کم نظری اور بے ایمانی کی وجہ سے آپ لوگوں نے اپنی حیا، گڈ گورننس، ریاستی غیر جانبداری اور انسانیت کو زندہ درگور کیا تھا، اور چند سال میں ہی ضیاء الحق کے آرڈیننس کے ذریعے اس کا تعفن پھیل گیا، اور اب تو یہ عالم ہے کہ ناک پر رومال رکھ کے بھی پاکستان کے گلی کوچوں سے گزرنا محال ہو گیا ہے۔ اب حمزہ عباسی بول پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کے حقوق، احمدیوں کی زندگیاں، ان کے سکون، ان کی تعزیتیں، ان سے حسن سلوک چلیں، دیر آید درست آید۔ لیکن ان بیچاروں نے تو اسمبلی کا فیصلہ آتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ پاکستان کے سیاسی، معاشرتی اور سماجی امن کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ جو مسائل طے شدہ ہوتے ہیں وہ 20 دفعہ بھی کھول کے دیکھے جائیں تو نتیجہ وہی رہتا ہے۔ آپ نے تو اس طے شدہ مسئلے کی تفاصیل تک 40 سال تک اہل تحقیق کو بھی نہیں دکھائیں، تو پھدک کس تعین پہ رہے ہیں؟ آئیں ایک دلچسپ بات بتائیں آپ کو۔ راوی ہیں اس کے IR ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی کے بشیر طاہر، اور وہ بتاتے تھے کہ اسمبلی کے فیصلے کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی کے کچھ غیر احمدی طلباء مرزا ناصر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ سے ملاقات کے لیے ربوہ آئے، اور یہ چیز ان دنوں نارمل تھی۔ ربوہ وزٹ کرنے سے لوگوں کے ایمان سلب نہیں ہو جایا کرتے تھے۔ تو ان طلباء نے پوچھا کہ کچھ بتائیں کہ کیا بات ہوئی اسمبلی میں۔ امام جماعت احمدیہ نے جواب دیا کہ وہ تو ہم حلف دے چکے ہیں کہ یک طرفہ طور پر بھی معین وقت تک نہیں بتائیں گے، اس لیے وہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن جو بات وہاں ساری بحث میں نہیں ہوئی، اب آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں تو میں وہ 2-4 باتیں بتا دیتا ہوں جو ساری کارروائی کے دوران ایک دفعہ بھی زیر گفتگو نہیں آئیں۔ ایک تو وہاں مسئلہ ختم نبوت پہ بات نہیں ہوئی، اور دوسرا وفات مسیح اور حیات مسیح کے عقیدے پہ بات نہیں ہوئی۔ اب ہمارے ناظرین نوٹ کر لیں کہ بنیادی اختلاف یہ 2 باتیں ہیں، اور ان پہ اسمبلی میں بات تو یحییٰ بختیار نے اسمبلی میں 90 سالہ الزامات دہرائے تھے، باقی فیصلہ وہی ہوا جو پہلے سے سعودیہ اسپانسرڈ تھا۔
کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کو سعودی عرب آنے سے روکو احمدیوں کو، اور خود سعودیہ والے احمدیوں کو کافر قرار دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ عربی ان کی زبان ہے، اور قرآن میں جو این یا کو صادقن کی وعید جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ، اس کا بوجھ اٹھانے کی گئے گزرے اہل عرب میں بھی ہمت نہیں ہے۔ پاکستان میں چونکہ مدرسے سعودیہ فنڈڈ اور حکومتیں تیل سپانسرڈ رہتی ہیں، اور اگر کوئی عوامی پن آتا بھی ہے اور سیکولرزم کا بخار چڑھے بھی، تو وہ احمدیوں کے مسئلے پر آ کر دم توڑ دیتا ہے۔ اس لیے یہاں بس کھوتے پہ بیٹھ کے ہی نیزہ بازی ممکن ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے ایڈونچر کے لیے سازگار حالات اور حماقت کے مناسب حال عمر بھی چاہیے۔ پاکستان کے سماجی، معاشی اور سیاسی حالات سے یہ حماقتیں ان دنوں لگا نہیں کھا رہی، نہ تو امتیازی قوانین والا امریکہ کا سن 60 ہے، اور نہ ہی 1974 والا آدھا بھوکا، آدھا ننگا اور بازو کٹا ہوا پاکستان، کہ جس میں احمدیوں کو کافر قرار دینا واحد قومی ترجیح بن سکے۔ اب سار عالم ٹائپ فیصلے بھی ناقابل عمل ہیں۔ حکومت ہے تو حاکموں کی طرح حکومت کریں، اور سچ اور جھوٹ میں امتیاز اور حق اور ناحق میں فرق کر کے جہاں کھڑا ہونا پڑے وہاں ہمت سے کھڑے ہوں اور فیصلے دیں، منمنانا بند کریں، کیونکہ پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان کے ارباب اختیار کے لیے یہ کھوتے پہ بیٹھ کے نیزہ بازی کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ایڈونچر کریں گے تو اپنے ٹارگٹس اور اپنے اہداف سے 20 گز پہلے گریں گے، اور یہ کھوتا آپ کے اوپر سے گزر جائے گا۔